السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم بار بار رحم کرنے والا اور رحمان رحم کرنے والا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کے معنی بہت ہیں اور ایک دوسرے سے زیادہ باریک بھی ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں، جس کے معنی مخلوق کو عذاب نہ کرنا اور خطا کاروں کو معاف کرنا۔ بعض علماء کا قول ہے رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے، رحمان مبالغے کے واسطے ہے، یعنی اس کی رحمت ہر خاص و عام پر ہوتی ہے، نیک ہو یا بد، مسلمان ہو یا کافر، سب پر یکساں رحمت کرتا ہے، بلکہ تمام مخلوق پر مہربان ہے۔ جبکہ رحیم وہ صرف اپنے مسلمان بندوں پہ ہے بھی اور آخرت میں بھی اپنے مسلمان بندوں پہ رحم فرمائے گا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمان وہ ہوتا ہے جو دنیا میں لوگوں پر مہربانی کرے، اور رحیم اس کو کہتے ہیں جو آخرت میں مہربانی کرنے والا ہو۔ بعض علماء کا قول ہے رحمان وہ ہوتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے تو عطا کر دے، اور رحیم وہ ہوتا ہے کہ اس سے سوال نہ کیا جائے تو ناراض ہو جائے۔ رحمان کا مطلب جہنم سے خلاصی دینے والا، رحیم کا مطلب جنت میں داخل کرنے والا۔ رحمان کا مطلب عطا کرنے والا، رحیم کا مطلب خطائیں معاف کرنے والا۔ عابدوں کے لیے رحمان، خطا کاروں کے لیے رحیم۔ رحمان کی رحمت نے سب کو گھیر رکھا ہے، رحیم کی مہربانی صرف مومنین کے لیے ہے۔ رحمان کا مطلب ایسا انعام دینے والا کہ اس جیسا انعام کوئی نہ دے سکے۔ لفظ رحمان بھی اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ الرحمان وہ ہوتا ہے جس کی رحمت سے دنیا کی کوئی چیز محروم نہ رہے۔ لفظ رحمان کا بھی نہ تثنیہ بنتا ہے نہ جمع۔ لفظ رحیم اور رحم کے معنی بار بار رحم کرنے والا۔ بار بار رحم کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس کی رحمت تمام کائنات یعنی آج تک جو کچھ پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہوگا سب پر رحم کرتا ہے۔ لفظ رحیم انسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استعمال ہو رہا ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم۔ الرحمن عربی لغت میں رقت یعنی نرمی، کسی پر مہربان ہونا بولا جاتا ہے۔ اسی لیے رحم بچہ دانی کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ ماں اس میں اپنے بچے پہ بہت مہربان ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے صرف ایک رحمت جو تمام دنیا والوں کو عطا فرمائی اور باقی 99 چھپا رکھی ہیں جو آخرت میں اپنے بندوں پہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق قرار دے۔ شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے۔ وہ کہتا ہے انسان تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں تو چاہے بھی تو اس کی تلافی نہیں کر سکتا، اب جہنم تیرا مقدر ہے جس سے تو نہیں بچ سکتا۔ جبکہ اللہ کی صفت رحمانی اور رحیمی پکار پکار کر کہتی ہے کہ اے انسان تیرے گناہ بے شمار ہی صحیح، مگر اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی موقع ہے، اللہ کی طرف واپس آ جا، اللہ کی رحمت تیرا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایماندار اللہ کے غضب اور غصے سے اور اس کے سخت عذابوں سے پورا واقف ہوتا تو اس کے دل سے جنت کی تمنا ہٹ جاتی، اور اگر کافر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں کو پوری طرح جان لیتا تو کبھی نا امید نہ ہوتا۔ تو اس لیے لوگوں کو اللہ کی رحمت کی طرف لائیں، ڈرائیں مت، انہیں اللہ تعالیٰ کی شفقت اور محبت کی طرف لے کے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن میں گناہ کرنے والے توبہ کر لیں، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والے توبہ کر لیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ ایک شخص نے 99 آدمی کو قتل کیا،
پھر بنی اسرائیل کے ایک عابد سے پوچھا. عابد نے جواب دیا اب تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا. پھر ایک دوسرے عابد سے اپنی توبہ کے بارے میں پوچھا. اس نے بتایا تجھ میں اور تیری توبہ میں کوئی رکاوٹ نہیں، اور حکم دیا کہ ان لوگوں کی بستی کی طرف جا جو نیکوکار ہیں. صحبت چھوڑ، مجلس چھوڑ، گناہوں کو چھوڑ، گناہگار لوگوں سے دور ہٹ. چنانچہ وہ اس گاؤں کی طرف چلا، لیکن راستے میں موت آ گئی. رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں آپس میں اختلاف ہوا. اللہ تعالیٰ نے زمین کے ناپنے کا حکم دیا تو 1 انگلی برابر نیک لوگوں کی بستی کی طرف نکلی، اور ان کے ساتھ اللہ نے اس کو ملا دیا، اور رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے. یہ بھی مذکور ہے کہ وہ موت کے وقت سینے کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا چلا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. سو توبہ کی طرف آنے کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ آپ گناہوں سے اور گناہوں کی مجلسوں سے، گناہوں کی محفلوں سے اور گناہگار لوگوں سے باہر نکلیں. نیکوکاروں کی مجلس میں بیٹھیں، اپنی تمام گناہوں سمیت بیٹھیں، اپنے تمام خطاؤں سمیت بیٹھیں، اور نیک لوگوں کے دوستیاں اختیار کریں، صحبتیں اختیار کریں، محفلیں اختیار کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی معاف فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے. جب اللہ نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھوایا اور آخری بات جو قلم سے لکھوائی وہ یہی تھی، میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا دوزخ تو میرا غضب ہے اور جنت تو میری رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت ہی رحمت ہے. آپ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ 70 موت سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میرا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا سمندر سے بھی بڑا؟ اس نے کہا اس سے بھی بڑا. آپ نے کہا ہواؤں سے بھی بڑا؟ اس نے کہا اس سے بھی بڑا. مسلسل پوچھتے رہے، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش ہوئے. پھر فرمایا اللہ کی رحمت سے بھی بڑا؟ تو اس نے کہا نہیں، اس کی رحمت سے بڑا نہیں. تو کہا پھر وہ معاف بھی فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 2 قیدی تھے، ایک گناہگار تھا اور دوسرا بے گناہ. گناہگار دعا کرتا تھا اللہ رحم کر دے، گناہ ہو گیا معاف کر دے، غلطی ہو گئی. اور بے گناہ کہتا تھا اللہ انصاف کر. جب عدالت نے فیصلہ کیا تو گناہگار کو بری کرنے کا فیصلہ دیا اور بے گناہ کو سزائے موت دی. کیونکہ جب انصاف مانگتے ہیں تو ایک چیز میں ہم نے نہیں کیا ہوتا گناہ، لیکن دوسرے میں ہم نے کیا ہوتا ہے. بے خیالی میں، بے دہانی میں، غفلت میں، نہ سمجھی میں، لا علمی میں، غرور میں، تکبر میں، پتہ نہیں کس کس جگہ ہم سے گناہ ہو گئے. ہم اپنے گناہوں کو گن نہیں سکتے، یاد بھی نہیں رکھ سکتے، اور لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. لیکن اللہ کے ہاں کوئی چیز نہیں مٹتی. اس لیے ہمیشہ اللہ سے رحمت مانگے، کرم مانگے، کبھی انصاف نہ مانگے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنے ناموں ہی سے اس کا نام مشتاق کیا. اس کے ملانے والے کو میں ملاؤں گا اور اس کے توڑنے والوں کو کاٹ دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ شفیق اور مہربان ہے، وہ ہر کام میں نرمی اور آسانی کو پسند کرتا ہے. وہ دوسروں پر نرمی اور آسانی کرنے پر نعمتیں عطا کرتا ہے، جو سختی کرنے والے کو عطا نہیں کرتا. اس لیے سب کو اس کی رحمان کی صفت بتائیں، رحیمی کی صفت بتائیں. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے رحمان اور رحیم. جس طرح یہ نام بار بار قرآن پاک میں آتے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صفاتی نام اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. ان دونوں کا مادہ رحم ہے، جو اپنے معنی میں بہت وسعت رکھتا ہے. عربی زبان میں رحم کا تعلق ماں سے ہے، اور اپنے بچوں کے لیے وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی اور رحمت سے سرشار ہستی ہے. وہ اور غیر اختیاری طور پر ایک جرثومے کو نہایت پیار سے معصوم اور مطمئن بچے کی شکل میں پرورش کرتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو رحمت ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت کے سامنے ماں کی محبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ماں کو صرف اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے سے اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں خدا محبت ہے، گوڈ از لو. لیکن مسلمان کے نزدیک اللہ کی ذات پاک رحمان اور رحیم ہے. محبت اس کی صفت رحمت کا محض ایک جز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین، تیری رحمت ہمارے عملوں سے بہت زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ ہمارے عملوں کی طرف نہ دیکھنا، اپنی رحمت پہ نظر رکھنا اور ہم سے رحمت کا معاملہ کرنا۔ یا اللہ تعالیٰ تیری بخشش ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ گنجائش رکھتی ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، ہمارے گناہوں کا حساب نہ لینا، اپنی بخشش پہ نظر رکھنا اور ہمیں بخش دینا۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پر تیرے بندے ہیں۔ تیری چوکھٹ چھوڑ کے، تیرا در چھوڑ کے ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ اے رحم کرنے والے رب، اے بخشش کرنے والے رب، اے تمام جہانوں کو پالنے والے رب، ہم تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی طلبگار رخسانہ اجاز۔